حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کلام الرحمن کی جو سورت نازل ہوئی وہ سورت مکی کہلائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد کلام الرحمن کی جو سورت نازل ہوئی تو وہ سورت مدنی کہلائی۔ تو سورت البقرہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات بینات ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائیں۔ اس میں جو وجہ تسمیہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ گائیں کے نام سے اس سورت کے نام کو خاص کیوں کیا گیا۔ آگے چل کر کے اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، انشاءاللہ ہمارے درس میں آئے گا۔ مختصر یہ کہ اس سورہ بقرہ کے اندر گائیں کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، جو کہ وہ گائیں ایک اللہ کے کامل ولی کی گائیں تھی۔ اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فلاں رنگ کی گائیں کو لے کر کے ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، فرمایا کہ وہ گائیں ذبح کی جائے، اور وہ گائیں کس کی تھی؟ اللہ کے کامل ولی کی گائیں تھی، کسی عام انسان کی گائیں نہیں، اللہ کے کامل ولی کی وہ گائیں تھی کہ اس گائیں کو ذبح کیا جائے اور اس کا وہ مردہ گوشت کا ٹکڑا لے کر کے اس مرنے والے مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا جائے، تو وہ مقتول اس گوشت کے ٹکڑے کے لگنے کی وجہ سے زندہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ مردہ گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ مقتول زندہ ہوا، پھر اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ یہ واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو لہٰذا اس سورت کا جو نام رکھا گیا گائیں والی سورت، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین بیان کیے گئے، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے یہ گائیں کا ذکر بھی موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام گائیں کے نام سے منسوب کر کے رکھا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کلام الرحمن کے اندر کئی مقامات پر آپ کو یہ حروف مقطعات ملیں گے۔ کلام الرحمن کی 29 سورتیں ہیں جن کے اندر یہ حروف مقطعات موجود ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ان حروف کا ترجمہ، ان حروف کا مطلب آپ کو نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ حروف بے معنی ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ الف کا بھی معنی ہے،
لام کا بھی معنی ہے، میم کا بھی معنی ہے، پر الف کا معنی الف میں چھپا ہے، لام کا معنی لام میں چھپا ہے، میم کا معنی میم میں چھپا ہے۔ الف لام اور میم، ان کا معنی، ان کا ترجمہ کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی محدث نہیں جانتا، کوئی مصنف، کوئی مؤلف، کوئی رائٹر، کوئی مدرس اور کوئی لیکچرار نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس کلام الرحمن کی وحی کو لے کر کے آنے والے بیت المعمور کے خطیب جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین الف لام اور میم کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الف، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا لام، حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا میم، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر سرکار نے نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا، کیونکہ حضور نگاہ نبوت سے اس سارے منظر کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ حضور جانتے تھے کہ الف اور لام اور میم یہ وہ حروف ہیں، ان کا معنی، ان کا ترجمہ وحی کلام الرحمن کو لے کر کے آنے والے جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ اس لیے حضور نے الف پر کہا میں سمجھ گیا، لام پر کہا میں سمجھ گیا، میم پر کہا میں سمجھ گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر حضور نے نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا، نبی جانتے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کا ترجمہ جبریل جانتے ہیں، اس لیے حضور نے نہیں کہا کہ میں نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا۔ محترم حضرات ذرا غور کریں، جس نبی سے کلام الرحمن کا غیب نہیں چھپ سکا، اس نبی سے زمین و آسمان کا غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ اب یہاں یہ الگ بات ہے کہ مفسرین کرام نے اپنی رائے کو قائم کیا کہ الف سے اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لام سے یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے، میم سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی کسی نے بھی نہیں، بلکہ درس نظامی کے نصاب میں جو ہمیں تفسیر پڑھائی جاتی ہے جلالین شریف، اس کے اندر بھی جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے، الف لام اور میم کا ذکر ہے، تو جلالین شریف کے اندر کیا ہے؟ اللہ اعلم ورسولہ بمرادہ، فرمائیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس حقیقی مراد کو۔ یعنی حروف مقطعات کلام الرحمن کے یہ وہ حروف ہیں، محترم حضرات، بے معنی نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے، ان کا ترجمہ بھی ہے، ان کے جو ہے وہ مطلب بھی ہے، لیکن صرف رب جانتا ہے یا رب کی عطا سے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں؟ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور اس میں شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ 5ویں آیت ہے۔ ان 5 آیات بینات تک، یعنی ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، اس میں
ان مومنین کا ذکر خیر کیا گیا جو کہ ظاہری طور پر بھی مومن ہیں اور باطنی طور پر بھی مومن ہیں. اور پھر آپ اس سے آگے چلیں تو آگے 2 آیات بینات ایسی ہیں جس میں ان کفار کا ذکر کیا گیا جو ظاہری طور پر بھی کافر ہیں اور باطنی طور پر بھی کافر ہیں. پھر اس سے آگے چلیں پھر 13 آیات بینات ایسی ہیں جن کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا جو کہ بظاہر مسلمان اور حقیقتاً وہ منافقین ہیں. اب یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے قرآن جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، شک کی جگہ ہی نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن فعلان کی بدل ہے، اور جس بدل پر جتنے مصدر آتے ہیں ان میں معنی کی کثرت کی جاتی ہے. چنانچہ عرش کا معنی ہے پیاسا، عرشان بہت زیادہ پیاسا. غضب کا معنی ہے ناراضگی، غضبان بہت زیادہ ناراض ہونے والا. قرات کا معنی ہے پڑھنا. قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کہ اتنی پڑھی گئی ہے، اتنی پڑھی جا رہی ہے اور اتنی پڑھی جائے گی. اس کے مقابلے میں نہ کوئی کتاب پڑھی گئی ہے، نہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ ہی قیامت تک پڑھی جائے گی. اور پھر قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کا یہ فیضان ہے. محترم حضرات، ایک دنیاوی اصول ہے، اگرچہ کوئی شخص اخبار پڑھنے کا کتنا ہی بڑا شیدائی کیوں نہ ہو، وہ اتنا شیدائی کہ وہ ناشتہ بعد میں کرے اور اخبار پڑھنے کی طلب پہلے وہ پوری کرتا ہے، اگرچہ اس سے آپ پرانا کوئی شمارہ، پرانا اخبار دے دیں تو یقیناً وہ اکتائے گا، پریشان ہوگا، اسے نہیں پڑھے گا. لیکن کلام الرحمن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے کہ آپ ایک ہی رکوع، ایک ہی پارہ، ایک ہی آیت اگرچہ بار بار روز کی بنیاد پر، اگرچہ آپ ہر روز اسی آیت، اسی رکوع، اسی پارے، اسی سورت کی تلاوت کریں گے تو محترم حضرات آپ کو قرآن کا مٹھاس نصیب ہوگا، آپ کو قرآن کی روحانیت نصیب ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں اور زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں اور اسی طرح کلام الرحمن کی روحانیت مجھے نصیب ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بندہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ روحانیت بڑھتی ہے جب وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اکابرین اس قرآن سے بے مثل و بے مثال پیار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا، آخری عمر ہے اور آپ کی ہمشیرہ آپ کے قریب آئی اور ساروں قطار رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میری بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بہن عرض کرتی ہے کہ بھائی جان آپ جو مجھ سے جدا ہو رہے ہیں تو آپ کی جدائی کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس روم کے اندر میری چارپائی تھی اور جس چارپائی پر میں یعنی اس مرض بستر پر تھا تو فرماتے ہیں کہ اسی روم کے فلاں کونے میں بیٹھ کر کے میں نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا. یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا قرآن سے محبت کرنا ہے، یہ انداز تھا. اس لیے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. فرمایا کہ ہدی للمتقین، کیا کہا کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، یعنی قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے. اور قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے. جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ باری تعالیٰ ہم کتنا ڈریں اور تجھ سے ڈرنے کا کتنا حق ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مفسرین کرام راسخین کاملین فرماتے ہیں کہ زندگی گزارو تو زندگی کے ہر لمحے، زندگی کی ہر موڑ، ہر قدم پر خوف خدا تمہارے اندر موجود رہے، یہاں تک کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگو، تمہاری زندگی کا اختتام ہونے لگے، تب بھی تمہارے گلے کے اندر خوف خدا کا پٹا موجود ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ ہم زندگی گزاریں، زندگی کے ہر لمحے، زندگی کی ہر موڑ، زندگی کے ہر پہلو پر ہم باری تعالیٰ تجھ سے ڈرتے رہے، تیرا خدا، تیرا خوف اور ڈر اپنے اندر موجود رکھے، یہاں تک کہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اور جب میرے آہستہ اقربا مجھے قبر کے اندر دفن کر دیں اور فرشتے جب ہمارے پاس آئیں، اے باری تعالیٰ اس وقت بھی میرے گلے کے اندر اللہ کے ڈر اور خوف کا پٹا موجود ہو۔ اس پر ہمیں انعام و اکرام کیا ملے گا؟ اس پر ہمیں انعام و اکرام کیا ملے گا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں زندگی گزارو، مجھ سے ڈرتے رہو، جب تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے، تمہیں غسل دے کر کے کفن پہنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے جب قبر میں دفن کیا جائے، فرشتے جب تمہارے پاس آئیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف کا پٹا تمہارے گلے میں موجود ہو۔ فرمایا کہ جس خوش بخت انسان کا وصال انتقال میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے انعام و اکرام یہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں رب اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ اب اس پر ایک دلیل بھی پیش کر دوں۔ زمانہ ہے حضرت امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دربار لگا اور آپ کی خدمت عالیہ میں ایک صاحب نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ، ہم نے اللہ کے ڈر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سچا واقعہ، پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا ایسے نوجوان کی نماز جنازہ پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ خلیفۃ الرسول اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے اس نوجوان کے والد سے جو ہے ملاقات کی۔ اس نوجوان کا انتقال کیسے ہوا وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ اس شخص نے جناب امیر المؤمنین کی خدمت میں وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایک نوجوان کا سچا واقعہ دیکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ نوجوان مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کیا کرتا، راستے سے ایک بد کردارہ عورت نے اس سے آواز دی، وہ قریب گئے، اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نے گناہ کیا نہیں، اس نے صرف مطلقاً دعوت دی، اور اس گناہ کی دعوت کو سن کر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اگرچہ یہ ناپسندیدہ فعل میں نے کر لیا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ نوجوان بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرا۔ اس مستورہ نے سڑک کے ایک کنارے اسے ڈلوا دیا۔ والد محترم انتظار کرتے کرتے وقت جگر نماز میں پڑھنے گئے، ابھی تک آئے نہیں، تلاش کرتے کرتے باہر نکلے، دیکھا تو سڑک کے کنارے ان کا نوجوان بیٹا بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ والد گرامی نے اٹھایا، گھر لے کے گود میں بیٹے کو لیا ہوا ہے اور پانی پلا رہے ہیں۔ بیٹا ہوش میں آیا، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اب وہ نوجوان واقعہ بیان کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا کہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی پر پہنچے تھے کہ اس نوجوان نے چیخ ماری
اور بے ہوش ہو کر کے دوبارہ زمین پر گرے اور اس بے ہوشی کی حالت میں ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے تھی، چلے جنازہ ہو چکا، تدفین بھی ہو گئی، ان کے والد سے جا کر کے ملے اور والد گرامی سے پوچھا کہ آپ نے ان کی قبر کہاں بنائی، قبر کا بتایا گیا۔ اب خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی قبر پر حاضر ہوئے۔ قبر پر جا کر کے کیا کہا، کیا کیا آپ نے عمل؟ جناب خلیفۃ الرسول جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کر کے اس قبر والے کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا صاحب القبر، اے قبر والے آپ کو سلام۔ اب دو باتوں کا یہاں ثبوت ملتا ہے کہ قبروں پر جانا جناب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور قبر والوں کو سلام کرنا یہ بھی خلیفۃ الرسول کی سنت ہے۔ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا صاحب القبر، اے قبر والے آپ کو سلام ہو۔ اس نوجوان کی قبر سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو بھی سلام ہو۔ جناب عمر اس نوجوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال اور وصال میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، میں رب اس سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ اے نوجوان تیرا انتقال بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوا، بتا تجھے دو جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ اس نوجوان کی قبر سے جواب آیا، اے خلیفۃ الرسول اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کا فرمان بھی سچا، اور اللہ نے اپنے فرمان کے مطابق مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔